بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر یہ شرک اکبر کیا، اچھی طرح سمجھے، شرک اکبر کرنے سے اس کے ایمان کا اخلاص ختم ہو گیا، ملاوٹ ہو گئی نا شرک کی، اس کا ایمان نہیں رہا۔ اب جب اس کا اخلاص نہیں رہا تو اس کا کوئی عمل اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا، کوئی عمل۔ میں نے ابھی سمجھایا تھا آپ کو کہ اگر ریاکاری آئے گی، ایک آدمی ایک نماز پڑھ رہا ہے، اس میں دکھاوا آ گیا تو صرف وہ نماز برباد ہوگی، اس کا ثواب ختم ہوگا۔ لیکن اگر شرک اکبر آیا تو کیا برباد ہوگا؟ سارا ایمان اور سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ اگر ایک آدمی نے ایک سجدہ کسی غیر اللہ کو کیا، پیر صاحب کو، کسی قبر کو ایک سجدہ کیا اور توبہ نہیں کیا، سجدہ عبادت ہے نا، اب اس عبادت کو جو اللہ کا حق ہے کسی نے کسی قبر پر، کسی پیر کے لیے، کسی اور غیر اللہ کے لیے کیا تو یہ شرک اکبر ہوا۔ میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایک سجدہ کیا اور توبہ نہیں کیا، مر گیا، توبہ نہیں کیا، مر گیا، تو ایک تو یہ کہ اس کا کوئی بھی عمل، وہ چاہے تہجد پڑھتا ہو، کروڑ روپیہ اللہ کے راستے میں ہر سال خرچہ کرتا ہو، کوئی بھی نیکی کیا ہو، ایک بھی نیکی قبول نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے لگا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے بھی شرک کیا اللہ کے رسول تو آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک کر سکتے تھے کیا؟ سوال ہی نہیں نا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خطاب کر کے اللہ نے کہا اس سے اس کی شرک کی برائی معلوم ہوتی ہے، اور ہم کو اور آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ ہاں، اب یہ کہ آپ کوئی بھی مسلک پہ چلو، کچھ بھی کر لو، میلاد پڑھو کہ مت پڑھو، فاتحہ پڑھو کہ مت پڑھو، قبر پہ جاؤ کہ مت جاؤ، ایک ہو جاؤ، یہ کوئی صحیح دعوت اور صحیح دین ہے؟ یہ آج ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھاتے ہیں، نہیں چلے گا۔ بالکل صاف سیکھنا اور سمجھانا پڑے گا کہ اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، مسلمان رہنا چاہتے ہیں، لا الہ الا اللہ پر قائم رہنا چاہتے ہیں، اس کی فضیلت چاہتے ہیں، تو ضروری ہے کہ آپ کا لا الہ الا اللہ خالص ہو، اس میں اخلاص ہو۔ اگر شرک اکبر رہا تو لا الہ الا اللہ نہیں رہا، ٹوٹ گیا۔ یہ ایک شرط ہے لا الہ الا اللہ کے مقبول ہونے کی۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ ایک طرف لا الہ الا اللہ کرتے ہیں، کہتے ہیں، صبح و شام اس کو وظیفے کی طرح پڑھتے بھی ہیں، لیکن ان کے عقیدے میں اخلاص نہیں ہے، ان کا لا الہ الا اللہ خالص نہیں ہے، شرکیات کو اختیار کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات، پھر ایک اور بات یاد دلاؤں جو پہلے گزر چکی ہے، کہ ایک مکہ کے مشرکین کو ہم مشرک کہتے ہیں، قرآن بھی کہتا ہے، قرآن نے کافر کہا، قل یا ایھا الکافرون۔ اب سوچئے ذرا سا کہ مکہ کے کافروں کو قرآن بھی کافر کہہ رہا ہے، رسول نے بھی کافر کہا، رسول نے ان سے جدال کیا، لڑائی کی، کس بنیاد پر؟ کہ وہ مشرک ہیں۔ ان کا شرک کیا تھا؟ کیا وہ اللہ کو، اپنے معبودوں کو، بتوں کو اللہ کی طرح پیدا کرنے والا مانتے تھے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ نہیں۔ یہ مانتے تھے کہ جس طرح اللہ دنیا کا نظام چلا رہا ہے تو یہ ہمارے بت بھی چلاتے ہیں، ایسا مانتے تھے؟ نہیں۔ روزی دینے والا اللہ ہے یا یہ معبود ہے، کیا مانتے تھے وہ؟ قرآن نے کہا کہ وہ، یہ ان سے پوچھو گے کہ روزی کون دیتا ہے، آسمان زمین کو پیدا کس نے کیا، کائنات کا نظام کون چلاتا ہے، تو وہ کہیں گے کہ اللہ۔ تو اس میں تو اللہ ہی کو مانتے تھے نا، پھر شرک اور کفر کہاں کرتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم گنہگار ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، جو بھی ہیں، ہم اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ نہیں مانگیں گے، بلکہ بزرگوں سے، صالحین سے، جن کو انہوں نے معبود بنا لیا تھا۔ اب اس میں کچھ ایسے تھے جو بزرگان تھے، کچھ انبیاء اور پیغمبروں کو مانتے تھے، کچھ فرشتوں کو وسیلہ لگا کے مانتے تھے۔ ان کا شرک یہی تھا کہ ہم ان بزرگوں کی، فرشتوں کی، اولیاء اور صالحین کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ہم کو یہ اللہ سے قریب کر دیں گے۔ یہ قرآن کی آیت میں ہے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ یہ ان کا قول تھا جو قرآن نے نقل کیا کہ ہم ان بتوں کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے قریب کر دیں گے۔ یعنی قریب کس کے ہونا چاہتے ہیں؟ بیسیکلی کس کو مان رہے ہیں؟ اللہ کو۔ تو گڑبڑ کہاں تھی ان کی؟ خرابی کہاں تھی؟ شرک کہاں تھا ان کا؟ عبادت میں، توحید ربوبیت میں نہیں تھا۔ خالق مالک اللہ کو ہی مانتے تھے، عبادت کے کاموں میں اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی شامل کرتے تھے۔ اب اسی کو تھوڑا سا اور سمجھیے، کل میں نے مالیگاؤں میں سمجھانے کی کوشش کی اور یہ بات آتی رہتی ہے اور آنا چاہیے بھی۔ اللہ رب العالمین نے قل یا ایھا الکافرون والی سورہ میں کہا نا، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اے کافرو، آپ کہہ دیں کہ اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا، نہیں کر سکتا جن کی تم کرتے ہو، اللہ کو چھوڑ کے میں کسی کی نہیں عبادت کروں گا، اور تم اس کی، اگلا جملہ، تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آئے رسول، ان کافروں سے یہ کہیے کہ تم ان کی عبادت نہیں کرتے جن کی میں کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور تم اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ کیا کفار مکہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے؟ جواب دیجئے۔ کرتے تھے نا، طواف کرتے تھے، قربانی اللہ کے نام کی کرتے تھے، بتوں کو شریک بھی کر لیتے تھے۔ ہاں، جب کشتی پر سوار ہوتے تھے تو صرف اللہ سے دعا مانگتے تھے۔ دعا مانگنا بھی تو عبادت ہے نا، یہ میں نہیں، قرآن کہہ رہا ہے، وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ جب کشتیوں پر سوار ہوتے تو اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے اللہ سے دعا مانگتے تھے، ہے نا۔ یہ میں نہیں، اللہ رب العالمین کا ارشاد و فرمان ہے۔ تو اللہ کی عبادت وہ کرتے تھے، یہ واضح ہے، لیکن اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ ہاں، یہ پوائنٹ ہے، اس کو سمجھیے۔ وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کہہ رہا ہے تم اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ کیوں؟
کیسے کہا اللہ نے کہ تم اللہ ولا انتم عابدون ما اعبد، تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں جس کی میں کرتا ہوں. اب اللہ کے رسول اللہ کی عبادت کرتے تھے تو کفار مکہ یہ بول سکتے تھے نا کہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں، ہم تو اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں نا. اب جیسے ہمارے یہاں ہندو لوگ ہیں 36 کوٹی دیوی دیوتاؤں کو مانتے ہیں، پوجا کے لائق مانتے ہیں. ہاں، ایک ہندو سے میری بنارس میں بحث ہوئی تھی پڑھنے کے زمانے میں، تو بڑی بحث کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اللہ کو بھی مان لیتا ہوں. ہاں، تو مجھے ہنسی آ گئی. اب جب اتنے کروڑ کو مان رہا ایک اللہ کو بھی اس میں بڑھا لیا یا پہلے سے تھے تو کیا فرق پڑا؟ 36 کروڑ ایک ہو گئے اس کے، یا اس 36 کروڑ میں شامل مان لو. تو سوال یہ ہے کہ کفار مکہ اللہ کو مانتے تھے خالق رازق مدبر، کائنات کا نظام چلانے والا، آنکھ دینے والا وہی، کان دینے والا وہی، وہ بچائے تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ نقصان پہنچائے تو کوئی بچا نہیں سکتا، یہ وہ مانتے تھے. لیکن جو ان کے وسیلے کا شرک تھا اس کے بنیاد پر تعبدی عبادت کے کاموں میں وہ دوسروں کو بھی پکارتے تھے، ان کو واسطہ وسیلہ بنا کر ان کو حاجت روا مشکل کشا مانتے تھے. یہی ان کا شرک تھا، اور اسی کی بنیاد پر قرآن نے الکافرون کہا، مشرکین کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کافر مشرک کہا، ان سے جنگ کی، ان سے مخالفت ہوئی. ان کے کیا کیا معاملات ہوئے. کفار مکہ میں جو شرک تھا یعنی اللہ کی عبادت تو تھی لیکن اللہ کی عبادت خالص نہیں تھی، اس میں اخلاص نہیں تھا، بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے. ایسے ہی ہمارے یہاں آج ایک وہ تو لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کرتے تھے اس لیے کہ وہ اس کا معنی سمجھتے تھے. وہ یہ جانتے تھے کہ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کو مان لیا تو اپنے معبودوں کو چھوڑنا پڑے گا، یہ پرانا دین چھوڑنا پڑے گا. لیکن آج اتنا عجیب و غریب بات ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوں، لیکن لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد وہ کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے کفار مکہ کفار تھے، مشرکین مکہ مشرک تھے. آج ایسے کتنے مسلمان ہیں کلمہ پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، حج اور روزہ کے فرائض بھی ادا کرتے ہیں، قرآن حدیث کو ماننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں وسیلے کے عنوان سے یا کسی اور عنوان سے اللہ کے علاوہ دوسروں کے نام کی نظر و نیاز کر رہے ہیں، قبروں پہ سجدہ کر رہے ہیں، پیر صاحب کو سجدہ کر رہے ہیں. اللہ اور رسول کا حکم آنے کے بجائے اپنے دیکھتے ہیں کہ پیر صاحب نے جو کہا وہی عبادت کروں گا، حقی لگاؤں گا، مراقبہ کروں گا، جیسے ہمارے پیر صاحب نے بتایا ویسے کروں گا، جیسے اللہ اور رسول نے بتایا ویسے نہیں کروں گا. نہیں کرتے. ان کے یہاں کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے یہاں آئے ہو پیری مریدی میں تو اللہ قال رسول کو دماغ سے کھرچ کر نکال دو، قرآن میں گمراہی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. یہ قرآن حدیث کا رد اور اس کی مخالفت کا ایک گورک دندہ چل رہا ہے دین کے نام سے. اور کچھ لوگ ان کے پیچھے بھی جاتے ہیں اندھے بہرے ہو کر اور سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ دینداری کے راستے پہ چل رہے ہیں، جنت کے راستے پہ چل رہے ہیں. تو یہاں تیسری شرط کے طور پر اچھی طرح دماغ میں رکھیے کہ اگر ایک بندہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تو اس کا اخلاص والا ہونا ضروری ہے. ایک طرف لا الہ الا اللہ کہے اور دوسری طرف شرک کا ارتکاب کرے تو اس کا لا الہ الا اللہ سلامت نہیں رہے گا. السلام علیکم. ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں.